بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید سلمان گل پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے گناہ اور ثواب پر، کہ گناہ کیا ہوتا ہے، ثواب، گناہ اور خطا میں کیا فرق ہے، گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے، ثواب جاریہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ اس سے متعلق ذرا تعریف سمجھ لیں کہ بظاہر بہت ساری باتیں زیر لب بھی آ جاتی ہیں، ہم زبانی کلامی ایک دوسرے کو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس میں تفریق کیسے ہوتی ہے، گناہ کہتے کس کو ہیں، خطا کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں، سچی بات یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے، کہا جاتا ہے جو بشر ہے یہ خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، مگر آن دی ادر ہینڈ اللہ تو نہیں چاہتا کہ ہم سے خطا ہو، اللہ نہیں چاہتا، لیکن بندہ خطا کی طرف مائل ہوتا ہے، اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بیزار ہو کر پھر ثواب کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے رب کی طرف دوڑتے ہیں، رب انہیں بھی معاف فرماتا ہے۔ تو 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے، بندے کو یہ اعتماد ہے، یہ یقین ہے، تو وہ آخر کار آتا اسی کے پاس ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بندہ کامیابی میں بھی رب کی طرف دوڑے، ناکامی میں بھی رب کی طرف دوڑے، آزمائش بھی رب کے حضور اسے سر و سجود کرے، خوشی بھی اسے رب کے حضور لے آئے، وہ اپنی خوشی میں اپنے سب سے گہرے اور قریبی دوست یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، وہ اپنے غم میں اپنا غم صرف اللہ کے حضور پیش کرے، وہ اس سے راضی ہو جائے، یہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے حاصل زندگی، یہ ہے متاع زندگی، یہ ہے زندگی کا حسن، اور یہ ہے زندگی کی لذت اور اطمینان، جو جسم سے لے کر روح تک سکون ہی سکون فراہم کرتی ہے، اور آگے آنے والے مرحلوں میں انسان بالکل سکون کے عالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے راضی، میں اس سے راضی۔ چلیں جی، بات کرتے ہیں گناہ و ثواب پہ۔ ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، دونوں حضرات تشریف فرما ہیں، خوبصورت ماشاءاللہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت سے آغاز کرتے ہیں بالترتیب۔ حضور قبلہ، یہ گناہ جاریہ اور ثواب جاریہ، اس کی کچھ تعریف ارشاد فرما دونوں۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کو آگے پیچھے ہو جائے تو لقمہ دے دینا، لقمہ ضروری ہے قرآن پاک کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، ایک انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اسی طرح ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے دنیا کے اندر، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا کہ انسان جب جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن اگر انسان نے کوئی صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ، کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، ایسا کوئی کام جو مسلسل، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دی، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کوئی جاری و ساری ثواب کا کام کر کے چلا گیا۔ اسی طرح اس تمہید کے بعد اسی طرح گناہ جاریہ، کہ انسان نے کوئی گناہ کیا، اور وہ گناہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور وہیں پر ختم ہو گیا، ایک یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ جو گناہ جاریہ ہے، سلسلہ چھوڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کی مثال یہی ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے کوئی گناہ کیا اور اس کے بعد انسان نے کسی اور کے اوپر تھوپ دیا اور اس کے اوپر لگا دیا، بہتان لگا دیا اور اس کو جاری و ساری کر دیا، اور فرمایا کہ یہ گناہ جاریہ ہوگا۔ اس کی آج سلمان بھائی آپ مثال دیکھیں، ہر بندہ اٹھتا ہے، کسی نے کے بارے میں کوئی کومنٹس لکھ دیتا ہے، ایسے ہی کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ اب وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، لیکن جتنی وہ ویڈیو چلتی رہے گی، آپ قبر میں گناہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں آپ۔ صحیح۔ تو کسی کے بارے میں کچھ لکھنے سے پہلے، کچھ کومنٹس کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے، اچھا یہ دنیا ہے آج تو بالکل ایک اندھی مچی ہوئی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا جب کوئی خبر پہنچے، خبر تو خبر ہے، اس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ آ گئی ہے، اس کو آگے شیئر کرنا یہ ہم پر فرض و واجب ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جو گناہ جاریہ ہے، گناہ جاریہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے، وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، جس پر بیٹھ کے ہم دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بہتان لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی گناہ، مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو پہلا قتل کیا ہے، پہلا قاتل دنیا کے اندر آدمیت و انسانیت کا وہ ہے۔
اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان قاتلین کو بھی گناہ ملے گا اور پہلے قتل کرنے والے کو بھی موجود کو گناہ ملے گا، موجود کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آیا کہ جس نے کسی برے کام کو جاری و ساری کیا، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، اور اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو فرمایا ان نئے گناہ کرنے والوں کو گناہ ملے گا، لیکن یہ جو بدعت کا موجد ہے، یہ جو گناہ جاریہ کرنے والا شخص ہے، اس کو بھی ان کے گناہوں میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ من سن فی الاسلام، من سن فی الاسلام سنتا ومن سئی فی الاسلام، فرمایا کوئی بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے کسی کی سفارش کی ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا، فرمایا کسی کی اچھی سفارت کی ہے، ومن یشفع شفاعتا سیئتا، دونوں چیزیں۔ ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے، وہ صرف آپ کہتے ہیں جی میری پارٹی کا ہے، میری برادری کا ہے، میرے محلے کا ہے، بندہ انٹر پاس بھی نہیں ہے، اور آپ نے جا کر اس کو نوکری پر لگوا دیا، آپ نے اس کو غلط قسم کے کام، ایک بندے نے 2 نمبری کر کے نقلیں کر کے وہ ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر بنا ہے، اور آپ نے اس کو لگوا دیا کہ جناب میرا بندہ ہے۔ اب وہ جتنے غلط کام ہوں گے، جتنے پل گریں گے، ان پلوں کے نیچے آ کے جتنے لوگ مریں گے، اس انجینئر کے بنائے ہوئے پل، جتنے لوگوں کو غلط قسم کی دوائیاں دے کے انجیکشن دے کے لوگ مریں گے، اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن یہ جو بندہ غلط سفارش کرنے والا ہے، یہ جو بندہ اس کو غلط چیز، یہ گناہ جاریہ ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، نسلوں میں منتقل کر دیا، نسلوں کے اندر منتقل کر دیا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو تو لگتا ہے کہ میں وقتی طور پر یہ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ کام وقتی طور پر نہیں ہے، فرمایا یہ کام آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ گناہ جاریہ آپ کے اندر ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تباہی، بربادی، ہر شعبے کے اندر، ایجوکیشن سے لے کر، میڈیکل سے لے کر اور انجینئرنگ سے لے کر، ہر چیز جو تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے میرٹ کو قتل کیا، اور میرٹ کو قتل کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں۔ جتنے وہ آگے غلط کام کریں گے، آپ نے کسی بندے کی غلط قسم کی شہادت دی، آپ نے یہ گناہ جاریہ کر دیا، وہ بندہ آگے جا کے جو کام کرے گا یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ اور آغاز کے اندر میں نے سب سے بڑی مثال دی کہ آج کا ہمارا سوشل میڈیا، چونکہ گفتگو ہے، ہماری یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر فحاشی کو، عریانی کو پھیلاتے ہیں، گناہ جاریہ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کے کاؤنٹنگ آف دا ٹپس سے آپ نے یوں انگلیاں ہلانی ہے، آپ نے لائک کیا، شیئر کیا آپ نے، اس کے بعد آپ مر بھی گئے، وہ نہیں مٹا، آپ کے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ کیا اچھی بات نہیں، آپ ان کا علامہ صاحب کی گفتگو میں نے پیغام ایک نکالا ہے جو حضرت نے فرمایا کہ تم تو مٹ جاؤ گے، تمہارے گناہ کا نشان نہیں مٹے گا، وہ نشانی نہیں مٹے گی، گناہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ بھائی کامیاب آدمی وہ ہے، فلاح کو وہ پا گیا جو اپنے پیچھے اچھے نشان چھوڑ گیا، اچھے وہ، جس طرح آپ نے دونوں طرف سے ارشاد فرمایا نا، ثواب جاریہ کا آغاز کیا، پھر گناہ جاریہ۔ فوکس کیوں آپ نے گناہ جاریہ پہ کیا؟ کہ معاشرہ اس وقت گناہ جاریہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ ہم نے کامنٹ کر دیا، غیبت کر دی کسی کی، ہم مٹ گئے، کامنٹ نہیں مٹا، نہیں، ہمارے پیچھے ایک عذاب کا سلسلہ، ہم دروازہ کھول کے چلے گئے۔ گریز کریں ان بدمزگی۔ میں تو حضرت کہہ رہے ہیں وہ کسی نے بدعت بری شروع کی اور وہ چلا گیا، میں ان بدعات کے چیمپئنز کو دیکھتا ہوں کہ جو کر کے جو ہے نا وہ تھک نہیں رہے، آپ سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بچنا ہے ان سے بھی، ان کے برے کاموں سے بھی، اس بری صحبت سے بھی۔ اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ناظرین خیر مقدم ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کا پروگرام روشنی میں ثواب اور گناہ اور ثواب کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت نے بڑا بنیادی جو ہے قرآن کی روشنی میں ہمیں جواب دیا۔ میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ گناہ بھی لفظ ہے، خطا بھی لفظ ہے، دونوں انسان سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ ظاہر اللہ نے شعور اور عقل اس کو دیا تو ظاہر سوال اور جواب بھی اسی سے ہوگا۔ یہ افضل البشر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سکھا دیا تھا ایک طریقہ، ایک ٹریک بتا دیا، کلیئر بتا دیا، کرسٹل کلیئر بتا دیا، بھائی اس پہ چلو گے تو فلاح، اس پہ چلو گے۔ اس کے باوجود گناہ اور خطا پیرالل انسان سے ہی سرزد ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا کریں، نہیں چاہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے کچھ۔ تو مجھے بتائیں گناہ اور خطا کا پہلے فرق سمجھا دیں عوام کو کہ یہ ہے کیا اصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، گناہ اور اس کے فرق کو جب ہم دیکھیں گے تو گناہ اور خطا کے فرق کو، تو گناہ تو ظاہراً سی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جو بھی کام انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے،
تو وہ گناہ میں شامل ہے. تو یہ تو آسان سی بات ہے. جب ہم اس کے مقابلے میں خطا کو دیکھتے ہیں تو خطا کا جو استعمال ہے وہ عام ہے. صحیح. عام ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے خطا کا لفظ، کہ اس نے خطا کی یعنی گناہ کیا. جیسے حدیث میں ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے. صحیح. اور خطا کا لفظ اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ایک انسان کوئی غلط کام کر بیٹھا مگر اس میں اس کا قصد نہیں تھا، اس میں اس کا ارادہ نہیں تھا، اس وقت بھی خطا بولا جاتا ہے. تو اگر ان دونوں کے فرق کو ہم ملحوظ رکھیں یا ان دونوں کا فرق ہم قائم کرنا چاہیں آسان لفظوں میں، تو وہ یہ ہوگا کہ گناہ جو ہے وہ بالارادہ کوئی عمل کیا جاتا ہے، اور خطا جو ہے وہ انسان بالارادہ نہیں کرتا ہے، ہاں بغیر ارادے کے اس سے کوئی کام سرزد ہو جائے. قرآن کریم میں اس فرق کو جا بجا ملحوظ رکھ کے احکامات کو جاری کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے خدا نخواستہ قتل کیا، من قتل منکم متعمدا، جان بوجھ کے متعمد، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا جہنم ہے. بالکل صحیح. اور پھر اس کی جو ہے قصاص کی صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ قصاص ادا کیا جائے گا. اور وہیں قرآن کریم کہتا ہے کہ ومن قتل مؤمنا خطأ، اللہ اکبر، جس نے کسی مومن کو خطأً قتل کیا، اللہ اکبر، یعنی اس کا اس میں تعمد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر ہاں، تلوار تو پھر چل کسی پہ رہی تھی اور لگ اسے گئی. اب اس کا حکم چینج ہو گیا. اچھا کیا حکم ہے؟ اب اس کا حکم دیا کہ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. اب جو ہے نا وہ دیت کی بات کی گئی ٹھیک ہے. کہ آپ اس میں دیت ادا کریں گے، تو حکم اس میں تبدیل ہو گیا. اب روزے کی حالت میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اس نے کہا میں روزہ رکھتا ہی نہیں ہوں، یہ گناہ میں شامل ہوگا. ایک وہ شخص ہے مثال کے طور پہ سحری کا وقت گزر چکا ہے اور اس نے کچھ کھا لیا یہ سمجھ کے کہ ابھی سحری کا وقت چل رہا ہے، باقی ہے یعنی غیر ارادی طور. ہاں، اب اس کی نالج میں نہیں تھا، تو اب اس کا روزہ تو نہیں ہوا، لیکن کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کو وہ گناہ نہیں ہوگا جو اس شخص کو گناہ ہے کہ جس نے کہا کہ میں روزہ رکھتا ہی نہیں. ہاں، تو اس لیے گناہ اور خطا میں فرق جو ہے نا وہ ارادے اور غیر ارادے کا ہے. اور اس میں بھی قرآن کریم نے جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز سے ہی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہیں کرنا اگر ہم بھول جائیں، خطا کر لیں، ہم سے گناہ ہو جائیں، ان کو معاف کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیے گئے. اب اللہ پاک جو ہے نا وہ اس کا بوجھ ان پر نہیں ڈالے گا. کسی انسان سے خطا ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے اور بھول کے کوئی عمل کر لیتا ہے. اور بس آخر میں اس میں پیغام یہ ہے کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی رحمت کتنے بہانے تلاش کرتی ہے. اس کی رحمت یہ دیکھتی ہے نہیں میرے بندے کا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے اللہ کہتے ہیں نہ میں تیری صورت دیکھوں، نہ میں تیرا جسم دیکھوں، میں دیکھوں تو تیرا دل دیکھوں. تو اس لیے اس دل میں سے جو ارادے ہوتے ہیں نا وہ نیک کام کے ہونے چاہیے. خطائیں ہو جاتی ہیں، صحیح بات، وہ درگزر کر دی جاتی ہیں، وہ معاف کر دی جاتی ہیں، لیکن انسان کی اپنی نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کا ارادہ اچھا ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے آج ہم جس سے گزر رہے ہیں وہ بد نیتیں ہیں. جی، دو دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص اس سے ہنس کے بھی بات کر رہا ہے لیکن دل اس کا کالا ہے، دل اس کا کالا ہے، سیاہ ہے، بتائیے، بدنیت ہے، بدنیت ہے. آپ جہاں جاتے ہیں آپ لوگوں سے اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے کوئی کام آپ کر رہے ہیں نا، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو آپ نے اپنی نماز کو بھی کالا کر دیا، عمل آپ کا کالا ہو گیا. اچھا ہوتا یہ علامہ صاحب جو مومن ہوتا ہے نا اس میں بناوٹ ہوتی نہیں، وہ ملے گا پورے دل سے، ہاں بالکل، اور غصہ کرے گا تو غم و غصہ ہی پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں آنکھوں سے اشارہ نہیں کیا، ہائے ہائے ہائے، آپ صاف بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہاتھ ملا رہے ہوں اور سینہ کہیں اور ہو، اس کو پوری اٹینشن آپ دیتے تھے. تو اس لیے منہ پھیرا تو سب کے سامنے پھیرا، ہاں جس سے ناراض ہوئے تو صاف ناراض ہوئے، دوستی کی تو صاف دوستی کی. تو یہ جو ہے نا ارادہ اور انسان کی خطا، اس چیز کا فرق ملحوظ رکھا گیا ہے. آدمی سے جو چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ ان سے قلم اٹھا چکا ہے، لیکن ارادتاً اور نیتاً جو ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ نیکی اور خوبی کی طرف ہی جانا چاہیے. بہت خوب، ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوب. میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور ظاہر ہے ابھی ہم نے ثواب اور گناہ پہ بات کی ہے، خطا اور گناہ کا فرق بھی سمجھ لیا ہے. علامہ صاحب خطائے اجتہادی کی بھی بات ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے
جو ہے وہ اکابرین کے بھی ریفرنسز دیے جاتے ہیں اچھا۔ کہ انہوں نے دین کی بھلائی کی خاطر کو کیا تو وہ خطا اجتہادی ثابت ہوئی، مگر ان کا مقصد جو تھا نیک تھا، مشن اور ویژن بڑا تھا۔ تو خطا اجتہادی کی پہلے تعریف ارشاد فرما دیں اور پھر اس کی کچھ مثالیں بتا دیں اچھے دور۔ دیکھیں خطائے اجتہادی کے حوالے سے میں حدیث پاک پڑھوں گا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ واہ، فرمایا کہ اگر کوئی حاکم یا مجتہد کوئی فیصلہ کرتا ہے صحیح، اپنی تمام توجہات اور اٹینشن کے ساتھ اپنی جتنی خدا تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتیں ہیں دیانت و امانت کو ملوز خاطر رکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر تو اس کا فیصلہ صحیح ہو ثم اصاب فلہ اجران، دو اجر، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جی، لیکن اذا حکم اجتہد ثم اخطا، اگر خطا کرتا ہے تو پھر بھی فلہ اجر، ایک اجر ملے گا۔ اس لیے کہ جو آپ بات کر رہے تھے علامہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ بنیادی تعلق ہے نیت کے ساتھ، صحیح بات، کہ اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی نیت، اس کی اٹینشن۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص کسی صحرا کے اندر جا رہا ہے اور اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے، تو فرمایا وہ کیسے نماز پڑھے، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، فرمایا کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنے دل سے تحری کرے، غور و فکر کرے کہ کدھر قبلہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس نے غور و فکر کر کے نماز پڑھ لی تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے نماز پڑھی ادھر قبلہ نہیں تھا، فرمایا اس کی نماز ہو گئی، ہاں ہاں، اس لیے کہ اس نے اپنی تمام جو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتیں تھیں ان کو لے کر اس نے ادا کیا ہے، اگرچہ اس نے خطا کی ہے لیکن پھر بھی چونکہ اٹینشن تھی۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے نماز پڑھ لی، تحری نہیں کی، بعد میں پتہ چلا کہ صحیح بھی نماز پڑھی، قبلہ سب، فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تحری کرنی ہے، اس کو غور و فکر کرنا ہے، اپنی اٹینشن ساری کی ساری لگانی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جب توجہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا تیرا دل جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اپنے ذہن کو تو نے متوجہ کر لیا، اب تو جدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا میرا رب تیرے لیے وہی قبلہ بنا دے گا، قبول و منظور فرمائے گا۔ تو یہ ہے خطا اجتہادی، اور اس پر امت کے اتنے فیصلے ہیں اور اتنی چیزیں ہیں، تاریخیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، بالکل صحیح، میں اس گلی کے اندر داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن اس پر بہت بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے فیصلے ہیں۔ اور اگر امت اسی چیز کے اوپر کر لے کہ بھائی یہ کسی بزرگ نے فیصلہ کیا ہے، یہ فلاں سے فیصلہ ہوا ہے، جتنے مشاجرات ہیں یہ سارے کے سارے اذا حکم الحاکم ہے، بالکل صحیح، یہ مجتہد لوگ ہیں، یہ صاحب اجتہاد ہیں، یہ صاحب فیصلہ ہیں، ان کی اگر صحیح ہوگا تو 2 اجر ہیں، اگر ان کی غلطی بھی ہوگی تو ان کی غلطی کو غلطی کہنا بھی ہمارے لیے ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان کو فلہ اجر، رب تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک آپس کی بات ہے، ٹو بی ویری آنیسٹلی، کہ آج میں نہیں جانتا آپ کی نیت کیا ہے، آپ نہیں جانتے میری نیت کیا ہے، بہت اچھی بات، اور ہم 1000 سال اور 500 سال اور 300 سال اور 1400 سال پرانی مثالیں لے کر آئیں اور ہم نیتوں میں جھانک رہے ہیں، نیتوں کا تعین کریں، اس ہم نے یوں کیا تھا، اس نے مطلب کون سا پیرامیٹر ہے ہمارے پاس؟ تاریخ ہی ہے نا، اگر غلط ثابت ہو گئی ہم کہاں کھڑے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نیت کا تعین کریں گے، ہم کون ہیں؟ ہمیں اللہ نے اتنا اختیار نعوذ باللہ دے دیا کہ ہم ان لوگوں کی کہ جن کے پیروں سے نکلی ہوئی دھول سے بھی ہم ابتر ہیں، ہم ان کی نیتیں جانتے ہیں آج، اتنا علم ہے ہمارے پاس۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو نیت آپ نہیں جانتے، انٹینشن آپ نہیں جانتے، آپ نے صرف عمل دیکھا ہے، انٹینشن میں مشن اور ویژن کیا ہے آپ کو علم نہیں، اس لیے اس پر بات نہ کیا کریں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں۔ ثواب اور گناہ کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بنیاد ہماری یہی تھی کہ گناہ جاریہ اور ثواب جاریہ، کہ تم تو مٹ جاؤ گے لیکن گناہ کا نشان نہیں مٹے گا، اور تم مٹ جاؤ گے مگر تمہارے ثواب کا نشان نہیں مٹے گا۔ تو نشان چھوڑنا ہے تو اچھا چھوڑنا ہے، برا نہیں چھوڑنا۔ تو اب میں حضرت سے ذرا گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس دور میں مشکل ترین سوال سادہ ترین الفاظ میں پوچھ رہا ہوں۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کا جواب یوں بہت آسان ہے کہ
الف لام میم سے لے کے والناس تک جو قرآن نازل ہوا ہے وہ اسی لیے نازل ہوا ہے کہ بندوں کو گناہ سے بچانا. اللہ اکبر. سارا قرآن اس کا موضوع یہی ہے, وہ اسی پہ بات کرتا ہے. اگر سارے قرآن کا خلاصہ پہلے میں ایک جملے میں کہہ دوں, جی جی پھر اس کی چند مثالیں اور چند چیزیں میں قرآن سے بتاؤں گا کہ قرآن گناہوں سے کیسے بچانے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن خلاصے میں ایک جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ سکتا ہے صرف اور صرف اپنے ارادے اور عزم سے. اللہ اکبر. یہ تو پہلے ذہن میں طے کر لیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کی دعاؤں سے کوئی فرشتہ آئے گا, اس کو اٹھائے گا, مسجد میں پھینکے گا, شراب خانے سے اٹھائے گا, وہاں لے جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے بندے کو صاحب اختیار بنایا ہے, اس کو دو راستے دکھائے ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, دو راستے ہم نے دے دیے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب اس کو خود انتخاب کرنا ہے, اس کے لیے اٹھنا ہے. کس کا دل چاہتا ہے وہ صبح صبح اٹھے, جا کے جو ہے دفتروں میں بیٹھے کام کرے, محنت کرے؟ نہیں دل, لیکن اٹھنا پڑتا ہے بھئی, کمانا ہے, گھر کے لیے چلانا ہے. آدمی کو دیکھیں دنیا میں جو کام کرنا ہے اس کو عزم ارادے سے کرنا ہے. یوں ہی اگر خدا کے رستے پہ چلنا ہے تو چلنا ہے. اگر نہیں چلنا تو پھر بیٹھے رہو, پھر کوئی بہانہ نہیں ہے. بالکل صحیح. انسان کے عزم اور ارادے پر منحصر ہے, یہ تو طے کر لیں. جب آپ نے ارادہ نہیں کیا ہے نا, دیکھیں نا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کتنے لوگ تھے راہ راست پہ نہیں آئے, انہوں نے ارادہ نہیں کیا. ذات رسالت موجود ہے, ابو جہل کو کس نے روکا؟ اس کے ارادے نے روکا. بالکل صحیح. جب وہ ارادے ختم ہو گئے اس کے, تو پھر اس کو قرآن نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, تیرے دل پہ مور لگ گئی, تو نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اے نبی آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے. دیکھ ہی نہیں رہے, تو اپنے آپ کو دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے. جناب میں نوجوان یعنی سن رہے ہیں, ارادہ ہی بدی ہے. دیکھیں دیکھیں اگر آپ گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں, نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. یہ تو خلاصہ ہی ہے. پھر آپ اگر قرآنی اصول دیکھتے چلے جائیں گے, بڑے اللہ پاک نے اس کی ترغیبی تہدیدی انداز میں, ہر انداز میں بات کی ہے. ایک تو اصول یہ ہے کہ قرآن بات کرتا ہے سد ذرائع کی, کہ گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں آپ. دیکھیں ایک ہے بدکاری و زنا, قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, یعنی جو چیز, زنا تو بہت دور کی چیز ہے, صحیح بات, اس کا ارادہ بھی, اس کے قریب نہ جاؤ. یعنی ایسی مجلس میں نہ جاؤ جہاں تم یہ بات کرو, یہ کام کرو. جو مجلس تمہیں اس طرف لے جائے اس مجلس میں بھی نہ جاؤ. اللہ اکبر. تو گناہوں کے قریب جاؤ گے تو پھر گناہوں میں پڑ جاؤ گے. ایک یہ قرآن کا بڑا ایک صاف سا اصول ہے, اس پہ بہت ساری آیات قرآنی جو ہے نا وہ بات کرتی ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح قرآن کریم اپنے بندوں کو اللہ یوں بات کرتا ہے کہ اے بندے تو کیسے گناہ کا ارادہ کرتا ہے جبکہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم. جب تین آدمی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں وہاں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے. تو اللہ یہ ترغیب دیتا ہے جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہے, جب تم چار ہوتے ہو تو وہاں پانچواں اللہ موجود ہوتا ہے. تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم کیسے ارادہ کرتے ہو گناہ کرنے؟ بالکل صحیح. اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ تمہارا جو عمل ہوتا ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ہمارے رسول لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, انسان کے نفس میں بھی جو چیز پیدا ہوتی ہے نا اس کے رب کو اس کی خبر ہوتی ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, تیرے دل کی جو گہرائیوں میں جو چیز پنپتی ہے نا وہ بھی تیرا رب جان رہا ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال, جو تمہارے اعضاء ہیں وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. بالکل. تمہارے کان تمہارے خلاف بولیں گے. شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. اور ایک گناہ سے بچنے کا مؤثر طریقہ ہے موت کو یاد کرنا. بالکل. موت اگر آپ کو یاد ہے گناہوں سے آپ دور رہیں. اور پریکٹیکل اس کا طریقہ ہے یار برے لوگوں کی مجلس چھوڑ دو. بالکل صحیح. نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھو نیکوکار ہو جاؤ گے. اچھوں کے ساتھ بیٹھو اچھے ہو جاؤ گے. گناہگاروں کے ساتھ بیٹھو گے گناہگار ہو جاؤ گے. یہ موت کا ایمان, اس کی یاد, اور والبعث بعد الموت, مرنے اس کے کا بعد ایمان اور اس کی یاد انسان کو سدھار کے رکھتی ہے.
ظاہر اب اتنا بھی ہٹ دھرم اور باغی نہیں ہے اللہ کا بنایا وہ بندہ کہ وہ کہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو بندہ بہرحال وہ اس کو خطا سمجھ رہا ہے لیکن دراصل وہ گناہ ہے کیونکہ اس کے ارادے میں شامل۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے کچھ حضرت مثال کے طور پہ قرآن حدیث کی مثالیں دے کر آپ ہمیں گناہ کے عذاب اور اس کی وعید اگر بتا دیں تاکہ ہماری جنریشن سنے اور اللہ کرے گناہوں سے ویسے بیزار تو ہو رہی ہے قوم اور قریب آ رہی ہے نیکیوں کے۔ جی دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جو ہم سے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اپنی زندگی جو ہے نفسانی خواہشات اور شہوات کے اندر اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ غی وادی ہوگا، ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقطع بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا یہی ان کا مال گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور ان کی پیشانی کو، ان کی کروٹوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، دنیا کے اندر تم خزانہ کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے گناہوں کو دیکھیں، مثال کے طور پر ناپ تول کے اندر وہ کمی کرنا، فرمایا فویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، کیا ان کا آخرت پر ایمان نہیں؟ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بنیادی تصور یہ ہے کہ جب آپ کا کانسیپٹ آخرت کے حوالے سے ہوگا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ، جس کو خوف ہوگا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، فرمایا وہ اس بات کو دیکھے گا کہ یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا کر میں بربادی اور تباہی لے کر آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم نے ناپ تول کے اندر کمی کے حوالے سے، اسی طرح فرمایا کہ انسان برا سوچے بھی نہ کسی کے بارے میں، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، بھائی کا گوشت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اچھا وہ بھائی تو زندہ ہے لیکن فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، گویا کہ وہ مردہ ہے، وہ سن نہیں رہا ہے، اگر تم میں ہمت ہوتی تو اس کے سامنے بات کر لیتے، آپ وہ موجود نہیں ہے تو گویا تم مردہ کی گوشت کو تم کھا رہے ہو، اس کے پیچھے بات کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تمام کے تمام گناہ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولنے کے بارے، فرمایا لعنت اللہ علی الکاذب، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، فرمایا کسی پر بہتان باندھنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، کسی کا بہتان باندھتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں قرآن کے اندر ذکر فرمائیں جو عبادات سے متعلق ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جو مخلوق خدا سے تعلق سے متعلق ہیں۔ فرمائے ایک بندہ مومن دونوں کا خیال رکھے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کر جانا چاہتا ہے، اگر وہ کامیاب و کامران ہو کے جانا چاہتا ہے، چاہے عبادات کے معاملات، عبادات کی چیزیں ہوں یا معاملات کی چیزیں ہوں، فرمایا مجھے رب کی نافرمانی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس ایک منشور ایک دستور آ گیا، اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں ذکر کی، اس کو ہم ذکر کرتے جائیں تو ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہے۔ ذات یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ جمعے کے خطبے کے اندر بھی خطیب آخر کے اندر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جتنے اوامر ہیں فرمایا ان پر عمل کرو، فرمایا تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ جن چیزوں سے منع کیا اس کے اندر فوش ہے، نافرمانی ہے، فرمایا اس سے بچو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ جی حضور، آج کے موضوع پر سیر حاصل کلام رہا، مختصر دورانیے میں کمال گفتگو فرمائی آپ دونوں احباب نے۔ کچھ پیغام اس سے متعلق دینا چاہتے ہیں تو سارے ینگسٹرز کو اور ساری عوام ناس کو؟ جی دیکھیں، ہم گناہ پر آج بات کر رہے تھے، خطا پر ہم بات کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے ایک بڑا سمپل سا ہمیں فارمولہ یہ بھی دیا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن انسان گناہ پر اصرار نہ کرے۔ گناہ پر جو اصرار ہمارے ہاں ہے نا
کہ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ہم چھوٹے گناہوں کو بھی کبیرہ گناہ بنا دیتے ہیں. کیسے کہ ہم چھوٹا سا گناہ کیا، ہم کہتے ہیں یار کیا ہوا، چھوٹا سا تو ہے. بتائیے یہ جو غفلت ہے وہ چھوٹا سا گناہ بڑی بڑی جہنم کی وہ بڑا ہو گیا نا، کیونکہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہے کس کی نافرمانی. سمجھا نہیں آپ. واہ. ہاں، تو اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. وہ جن سے کوئی فحش کام ہو گیا، سلمان اتنا پیارا جملہ ہے یہ، ذکر اللہ، ان کو اللہ کی یاد آ گئی. ہائے 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 ہائے. اللہ کی یاد کہاں آئی ان کو؟ گناہ کے وقت آئی. اللہ اکبر. اللہ کی یاد آ گئی اللہ اکبر. تو انہوں نے اللہ کی یاد کو اگنور نہیں کیا کہ چھوڑو، گناہ کو اگنور کر دیا. گناہ کو اگنور کیا کیا. بات ہے. ذکر اللہ واہ 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 واہ. فاستغفروا لذنوبہم، تو بس وہ پلٹ آئے، یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ کہتا ہے ہاں نا، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ہاں نا میں ہی تو بخشتا ہوں. میں ہی تو بخشتا ہوں. کیا اور بات. فرمایا اللہ نے ان کی تعریف کیسے کی، حالانکہ وہ کون، یا محسنین کا ذکر ہے اور فعلوا فاحشۃ قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے برا کام کیا، لیکن ان کو اپریشیٹ کیوں کیا؟ اللہ نے کہا ولم یسروا، بس میرے بندے نے اصرار نہیں کیا، ہائے ہائے. گناہ کو بار بار نہیں کیا، اس کا تکرار نہیں کیا، وہ میرے پاس آ گیا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ. اس کو شیطان کے ایک چیلے نے چھو لیا تھا، اس کو میری یاد آ گئی. ہائے ہائے. جب میری یاد آئی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اس کی آنکھیں کھل گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. تو بس یہ ہے کہ کبھی گناہ ہو جائے تو بس پلٹ آئیں، اس وادی کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. ہاں، اور ہمارے صحابہ کرام مطلب دلدل میں پیر نہ ڈالیں کہ دھستے ہی چلے جائیں. دھستے ہی چلے جائیں. ایک نکالے وقت پیر ایسا اور آ ڈولے. جائے کہ بندہ بولے کہ یار اب نیکی کی طرف جانا ہی نہیں، اب تو بس گناہ ہی گناہ کرنے، کیونکہ اب تو نکلنے کا راستہ ہی نہیں. اب مایوسی کے اندر انسان چلا جائے، اور وہ مایوسی اس کو جو ہے کبھی کفر تک لے جاتی ہے، کبھی اس کو گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتی اچھا ہے. قبلہ ایک مختصر سا جلدی سے بتا دیں، وقت کم ہے، کہ 3 قسم کے مزاج معاشرے میں اس وقت جو ہے نا وہ گردش کر رہے ہیں. ایک مزاج وہی آپ کی بات کہ اتنے گناہ ہو گئے، اتنا گناہوں کی دلدل میں آ گیا، بظاہر نیکی کا کوئی تصور ہی نہیں، کرنی ہی نہیں ہے، نہ کرنے دینی ہے. کوئی کر رہا ہے تو اس پہ اعتراض، نماز پڑھتا رہتا ہے ہر وقت. اور دوسرا مزاج وہ ہے جو جس سے گناہ بھی ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی طرف بھی پورا نظر آ رہا ہے، بظاہر 50-50 چل رہا ہے. اور ایک مزاج وہی آپ کی والی بات کہ وہ تو 100% اللہ کی طرف. تینوں مزاج کو کچھ ارشاد فرما دیں کہ ان میں ایک مزاج پہ تو بات ہو گئی. ہاں ایک پہ جو آپ نے درمیانہ مزاج بیان کیا نا کہ نیکی بھی چل رہی ہے اور گناہ بھی چل رہا ہے، ان کو اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے. اللہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. دوسرا گروہ ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے اپنی نیکی کے ساتھ برائی کو مکس کیا ہوا ہے. اللہ. اللہ. اصل اللہ یتوب علیہم، سن لیں اللہ ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی ان کے پاس بہرحال چانس اللہ موجود ہے. چانس تو سب کے پاس ہے سبھی کو بلائیں. سلمان، چانس تو سب، مرنے سے پہلے تو سب کے پاس چانس ہے. واہ واہ. چانس اللہ نے کسی کا نہیں مارا ہے. سبحان اللہ. یہ دوسرا گروہ ہے. اور ایک وہ بڑا گروہ ہے، وہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات ایک کہی گناہ نہیں ہونے کہ لوگ، بعض لوگ تو آزما کے گناہ سے پھر نیکی کی طرف آتے ہیں، بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سچا رکھتے ہیں، ہائے ہائے. سچا رکھتے اجلا، ہیں، اجلا. صاف ستھرا رکھتے کیا ہیں. بات. کیا بات. تو یہ سب سے بڑا گروہ ہے، بہت خوب. صادقین کا گروہ ہے. علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، آپ حضرات کا میں مشکور ہوں. کیسے شکریہ ادا کروں، اتنا ماشاءاللہ وقت دیتے ہیں اور اتنی خوبصورت گفتگو سے ظاہر ہے لوگوں کی سیرت پر کام کر رہے ہیں. لوگوں کو ایک مشن ہے، اور یہی ہمارے اکابرین کا مشن تھا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور گناہ سے روکتے. اور یہی قرآن نے مشن ہمیں دیا ہے. ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں گناہ سے خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے، اور ہمیں نیکی خود بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے. بندہ مومن جو ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی اپنے رب جو شہرک سے قریب ہے اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے انسان، اور سفر کے درمیان اتنا شدید اس کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہو، اتنا قریب کھڑا ہے، وہ دور بھی نہیں ہے تم سے، تمہارے پاس اپنی تمام رحمتوں، عنایتوں، شفقتوں کے ساتھ، اپنے پورے پیار کے ساتھ تمہارے ساتھ. اب بھی جب گناہ کے دوران یا گناہ سے پہلے یا گناہ کر کے بھی تمہیں اس کا خیال آ جائے، تمہیں ویلکم کرتا ہے، تمہیں وارملی ویلکم کرتا ہے. آ جا میرے بندے، آ جا، آ جا. فرشتوں کی جماعت میں تمہارے گناہ کے تمہیں تانے نہیں دیتا. یہ جو دنیا دار تمہیں تانے دیتے ہیں نا، نہیں اس نے تو یہ گناہ کیا تھا، اور ساری زندگی وہ تانوں کا شکار رہتا ہے، وہ تمہیں تانا نہیں دیتا، تمہیں بلاتا ہے.
ویلکم کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے. فرشتوں کی جماعت میں تمہارا اعلان ہوتا ہے, دیکھ میرا بندہ, دیکھو فرشتوں میرا بندہ, ہو گئی تھی نا غلطی, آیا میرے پاس, میرا ہی ہے نا, بس میں, تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کیا, آئیں رب کی طرف لوٹ آئیں. اسی میں ہماری نجات ہے, یہی ہماری زندگی, یہی متاع زندگی, یہی حاصل زندگی ہے. باقی جو کچھ تم حاصل کرنے میں لگے ہو یہ حاصل زندگی نہیں ہے. ایک زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, آئیں اس کے لیے کچھ کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے بدھ کو روشنی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.